صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان سیدنا ونبینا مولانا محمد عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے کسی پر بہتان لگانا۔ اس پر ایک حدیث پڑھتا ہوں، بہت غور سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں، انشاءاللہ عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی بتلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی نبی کا نام آئے درود شریف پڑھ لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان پر ایسی بات لگائے جو اس میں نہ ہو، جھوٹا الزام، جو ایسی بات لگائے جو اس میں موجود نہ ہو، اللہ تعالی اس کو دوزخیوں کے لہو اور پیپ کے جمع ہونے کی جگہ رہنے کو دیں گے۔ کتنی بڑی سزا ہے کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا، بہتان لگانا۔ اللہ معاف کرے۔ یہ بیماری بھی ہم مسلمانوں میں بہت ہے، مردوں میں اور عورتوں میں بہت ہے۔ جب تک ہم اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لیں کسی چیز کو اور اپنے کانوں سے نہ سن لیں، کسی کی بات پر یقین نہ کریں۔ ہو سکتا ہے وہ دشمنوں میں آپس میں لڑائی لڑوا رہا، اور نبی کی اس حدیث کو سن لیں، غور کریں، عمل کریں تاکہ کامیاب ہو جائیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کسی مسلمان پر ایسی بات لگائے جو اس میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کے لہو اور پیپ کے جمع ہونے کی جگہ رہنے کو دیں گے، یہاں تک کہ اپنے کہے سے باز آئے اور توبہ کرے۔ ہم سب 2 رکعت نماز توبہ کی پڑھ کر اللہ کے آگے گڑ گڑا کر روئیں، اے اللہ ہم نے ادھر کی ادھر سن لی لوگوں سے، اور ہم نے کسی پر بہتان لگا دیا، اے اللہ اس جرم عظیم کو تو معاف کر دے۔ عورتیں بھی توبہ کریں، مرد بھی توبہ کریں، بوڑھے بھی توبہ کریں، جوان بھی توبہ کریں، ہر شخص توبہ کرے۔ اور کسی ایسے شخص کی بات جو جھوٹا ہو، کبھی اس پر عمل نہ کریں۔ اور مومن شخص تو کسی پر بہتان لگائے گا ہی نہیں۔ ہم مومن بنیں، اللہ کے ولی بنیں، اللہ کے دوست بنیں، اور توبہ کر لیں اور سن لیں کان کھول کر کے کہ اگر ہم نے کسی پر بہتان لگایا، ایسی چیز کہی جو اس میں موجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ایسی جگہ رکھیں گے جہاں لہو اور پیپ کے جمع ہونے کی جگہ ہوگی، وہ ٹھکانہ ملے گا رہنے کا۔ ایک گندی نالی کے پاس اگر کہہ دیا جائے کہ تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ نالے کے پاس میں، تو کھڑا ہونا مشکل ہے، اور دوزخیوں کے لہو اور پیپ کی جگہ رہنے کو جب ملے گی کیسے رہو گے؟ اور یہ نبی نے فرمایا جو میں سنا رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انکار کرنے والا کافر ہے۔ یہ سچ ہے اور حق ہے، ہم توبہ کر لیں اور کسی پر بہتان نہ لگائیں۔ جب تک اپنے کانوں سے نہ سن لیں اور اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، کسی کی بات پر یقین نہ کریں، یا پھر وہ ایسا شخص ہو جس کی بات پر یقین کیا جا سکے، جو کبھی جھوٹ ہی نہ بولتا۔ ہم کسی پر بہتان نہ لگائیں، اللہ سے توبہ کر لیں۔
اللہ تعالی ہمیں اس گناہ پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 2 رکعت نماز پڑھیے, توبہ کریے, روزانہ صبح شام 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھیے, روئیے اللہ کے آگے, گڑگڑائیے اللہ کے آگے. اس کے ذریعے سے پتہ نہیں کتنے انسانوں کے گھروں کو ہم نے اجاڑ دیا ہے. ہم مجرم ہیں اللہ کی نظر میں. اے اللہ اب تو جو غلطی کی تو معاف کر دے. اے اللہ اب کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے. اللہم انی اعوذ بک من البہتان والمعاصی کلھا. اللہ کے نبی دعا مانگی ہے, اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بہتان جیسے گناہ سے, ہر قسم کے گناہ سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ سے پناہ مانگو. جس نے یہ عادت چھوڑ دی اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پاک پر پوری عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.